بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ पढ़ो बिस्म रब्बिक अपने रब के नाम के साथ अल्लज़ी खलक जिसने पैदा किया खलक़ल इंसान मिन अलक़ पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से इक़रा पढ़ो व रब्बुकल अकरम और तुम्हारा रब जो बड़ा करम वाला है अल्लज़ी अल्लम बिल कलम जिसने तालीम दी इल्म सिखाया कलम से अल्लमल इंसान तालीम दी इल्म सिखाया इंसान को मालम यालम जो वो जानता न था। सूरह इक़रा जिसकी पहली 5 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और तर्जुमा किया है और वालों के नजदीक 19 आयत हैं, बाज के नजदीक 20 आयत हैं। ये सूरत सूरह रत्तीन के फौरन बाद आई है और अगर आप उस सिलसिला कलाम को जो सूरह शम्स से चल रहा है अपने जहन में ताज़ा कर लें तो इसका ये मुकाम आपके लिए समझना आसान होगा। इंसान अल्लाह की सारी मखलूक में जिसको
ہم جانتے ہیں، اس لحاظ سے منفرد، ممتاز اور علیحدہ ہے کہ اس کو اللہ نے نیکی اور بدی دونوں کو کرنے کا اختیار کیا ہے، نیکی اور بدی کی پہچان بھی دی ہے، نیکی اور بدی کی طرف میلان اور رجحان بھی دیا ہے، اور نیکی اور بدی کرنے پر مواخذہ اور حساب کتاب کا مستحق بھی ٹھہرایا ہے۔ اس کی کامیابی اور ناکامی یا اس کی بربادی اور اچھائی، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں سے کس راہ کو اختیار کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تو ضروری ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف ہوں، اور جو مختلف اعمال ہیں ان کے نتائج بھی مختلف ہوں۔ تو ایک قسم کے اعمال وہ ہیں جو دینا اور سچ ماننا اور اللہ سے بچنا، یہ اس کی بنیادیں ہیں، اور جو یہ کرے تو اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی۔ اچھے انجام سے یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی انعامات ملیں گے، بلکہ وہ اپنی اسی راہ پہ جب بڑھے گا تو آگے بڑھنے کے سارے راستے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک کنجوسی کرنا، بچا کے رکھنا، سینت کے رکھنا، اچھی باتوں کو جھٹلانا، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جو برائیوں کا راستہ ہے۔ یہ سورہ اللیل کا مضمون تھا، اس میں یہ وعدہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، ہدایت دینا، صحیح راستے پہ لگانا، صحیح راستے پہ چلانا، صحیح راستہ بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کو اس نے بہت سارے ذرائع سے پورا کیا ہے، اس میں سے آخری یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء بھیجتا ہے، اور ان انبیاء میں سے جو اس نے آخری نبی بھیجے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کی کتاب اتاری، جیسے سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح، جس میں تو حضور کے اس ذمہ داری کا بھی ذکر آیا، اور اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہدایات بھی دی گئی، اور سورہ الم نشرح میں جو حضور سے وعدہ تھا کہ وہ آپ کو عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، اس میں سے آپ کی شرح صدر اور آپ کے بوجھ کا ہلکا کرنا اور آپ کے نام اور ذکر کو بلند کرنا، ان چند عطایا اور احسانات جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ہوئے ان کا ذکر فرمایا، ان کا تعلق بھی جیسا میں واضح کر چکا ہوں اسی مضمون سے تھا۔ تو سورہ التین میں جزا اور سزا جو اعمال کی ہے اس کے بارے میں تفصیل اختیار کی، اور 4 مقامات کی کو گواہی کے طور پر پیش کیا، جہاں اللہ کے ذی القدر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا تعلق انہی مقامات سے تھا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تعلق دودھی کے اس پہاڑ سے تھا جس کی قسم پہ کھائی گئی ہے، اور اسی میں نبوت اور قرآن کی ضرورت کا بھی ذکر یوں ہو گیا تھا کہ وہ حکم کرنے والا میں سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے، اور انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو ایمان اور عمل صالح کا راستہ معلوم ہو، تاکہ وہ اپنی جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے اس کے مطابق ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید کا آنا اور قرآن مجید کا پہنچانا، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس صورت کا موضوع ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مخاطبین سے بھی خطاب ہے جو پھر اس کی مخالفت پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کی پہلی 5 آیات ہیں جن کے بارے میں آپ سبھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے غار حرا میں حضور پر نازل ہوئی۔ یہ پہلی وحی ہے زیادہ تر روایت کرنے والوں کے روایت کے مطابق، ممکن ہے زیادہ تر کے لفظ پر آپ چونکیں، اس لیے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمہ بات یہی ہے کہ یہی 5 آیتیں اولین وحی ہیں، لیکن اس میں اختلاف تھوڑا بہت موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ دراصل پہلی تو سورہ الفاتحہ نازل ہوئی تھی، اور عبداللہ بن جابر کی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر کی جو آیات ہے قم فانذر، وہ آیات نازل ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں روایات کمزور ہیں، اور
اور جو روایت قاری حرا میں سب سے پہلے ان آیات کے نزول کی ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے اور اس لیے مضبوط روایت ہے. اور جیسا ہمارے علماء کا قاعدہ ہے کہ روایات میں اختلاف ہو تو روایات کو رد کرنے کے بجائے کوئی ایسی راہ نکالتے ہیں جن میں تینوں کو آپس میں ملایا جا سکے, یہ دو کو ملایا جا سکے, ان کو اس طریقے سے معنی کیے جائیں کہ ان کو رد بھی نہ کرنا پڑے اور وہ فٹ بھی ہو جائیں. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہی تو پہلی یہی نازل ہوئی, لیکن مکمل صورت جو پہلی نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ نازل ہوئی, اس سے پہلے کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی. اور یہ بات اس لیے ظاہر ہے کہ اس وحی کے نازل ہونے کے فوراً بعد نماز کا سلسلہ تو شروع ہو گیا اور نماز سورہ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تھی, دعا تو وہی سکھائی گئی تھی. اور سورہ المدثر جو ہے یہ دراصل ایک طویل وقفے کے بعد جس کا ذکر کہ سورہ الضحیٰ میں آ چکا ہے, اس کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی, اس کے بعد پھر ایسا سلسلہ بنتا کہ پھر کہیں رکی نہیں رہی, مسلسل کثرت کے ساتھ نازل ہوتی رہی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دراصل پہلی وحی ہے. یہ دراصل علماء کی جو طریقہ ہے کہ اگر روایات میں اضطراب ہو, اختلاف ہو, مختلف چیزیں ہو جائیں تو ان کو بجائے سے کہ رد کر دیا جائے ان کو آپس میں ملا کر ان کو اس طرح بیان کیا جائے تو ان کا حل نکل سکے. تو یہ پہلی وحی کیونکہ جمہور علماء سب کا مفسرین کا اتفاق ہے, اسی طرح یہ پہلی وحی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر غار حرا میں نازل ہوئی. اس کی روایات بھی صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, مسند امام احمد میں بھی ہے اور ابن جریر طبری نے بھی اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے. اور اس روایت کی تفصیل کو تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرصے سے حضور سرگرداں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں اپنے رب کی بندگی کیسے کروں اور اپنی قوم کو صحیح راہ پر کیسے لے کر آؤں, جس کو کہ قرآن مجید نے سورہ الضحیٰ میں بوجھ سے تعبیر کیا ہے کہ آپ کے اوپر بوجھ تھا پیٹھ پر جو ہم نے ہٹا دیا. اور سورہ الضحیٰ میں یہ بھی سورہ النشاء میں یہ بوجھ فرمایا ہے. سورہ الضحیٰ میں علم نجد وجدہ کا دعالن فہدا اور علم نجد کا یقین فہدا وجدہ کا دعالن فہدا, کہ آپ کو ہم نے سرگردہ پایا, حیران پایا, متلاشی پایا, جستجو میں پایا اور ہم نے آپ کو صحیح راہ دکھا دی. اس بات کو پھر سورہ شورا میں کہا گیا وما کنت تدری ما الکتاب والایمان بل, تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن یہ کہ ہم نے تم کو پوری تفصیل سے اپنی ہدایت اور زندگی بسر کرنے کا راستہ بتایا. اس میں آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور روایت کے مطابق آپ کئی دن وہاں رہا کرتے تھے. تحمس کا لفظ آیا ہے, عبادت کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, غذا لے جاتے تھے, ختم ہوتی تھی تو واپس آتے تھے, پھر دوسرے غذا لے کے چلے جاتے تھے. اور اسی میں یہ بھی آیا کہ شروع میں آپ کو خواب دیکھنے شروع کیے جو صبح ساجد کی طرح سچے ہوا کرتے تھے. پھر بالآخر فرشتہ آیا, اور فرشتہ کس طرح آیا اس میں بھی روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ابن جریر کی روایت میں یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز لے کر آیا اور آپ سے کہا پڑھو. اور پھر اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اس وقت نیند کے عالم میں تھا, جب میں اٹھا تو میں نے اپنے دل پر اس چیز کو لکھا ہوا پایا. تو قرآن بیان کروں گا کہ وحی کا تجربہ تو ایک ایسا تجربہ ہے جس کو کوئی انسان دوسرا سمجھ نہیں سکتا. مطلب میں کہوں مجھے بھوک لگی ہے تو آپ کو اس کا احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے, لیکن میں اس بھوک کو بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے بھوک کا تجربہ بیان کرنا. انسانی زبان اس بات سے قاصر رہ کر بیان کر سکے کہ بھوک و درد کیا چیز ہے. لیکن جب کوئی آدمی کہتا ہے مجھ سے اللہ نے کلام کیا تو یہ تو تجربہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اس لیے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت کیا ہے. چنانچہ بڑی ایک بحث قرآن میں بھی ہے کہ نہیں اللہ نے بات نہیں کی کسی بندے سے, اور آج سے 1300 سال سے یہ بحث چل رہی ہے قرآن مجید کے بارے میں, مغرب میں, مشرق میں, ہر جگہ, کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. حضور نے خود اللہ سے یا تو گھل دیا اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خیال ڈال دیا جس طرح شاعروں کے دل میں ڈال دیتا ہے, اور آپ نے اس کو الفاظ کی صورت میں مرتب کر دیا کہ شاعر مرتب کر دیتے ہیں. اس بحث میں تو یہ الگ بحث ہے, لیکن بہرحال یہ تجربہ روایات مختلف ہیں اسی لیے ہیں, سب کا اپنا اپنا طرز بیان ہے. لیکن یہ کہ اس میں فرشتے نے کہا کہ پڑھو, اور آپ نے کہا انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھنے والا نہیں. پھر اس نے آپ کو بھیجا اور اس کے بعد پھر یہ آیات آپ کو تعلیم دی. یہ پہلی 5 آیات, اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ پہلی 5 آیات شروع میں نازل ہوئی, بعد کا حصہ جو ہے اس کا یہ بعد میں نازل ہوا.
اس لیے کہ بات کے حصے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کشمکش ہو رہی ہے مخالفین سے. جو آدمی عبارت پڑھے گا، سیاق پڑھے گا، اس کی پوری مضمون دیکھے گا، وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ حصہ تو اس وقت کا ہے جبکہ مخالفین مخالفت پر کمر بستہ تھے اور ان سے کشمکش جاری تھی، نماز پڑھنے سے روکتے تھے، انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. سب کا ذکر بعد میں آئے گا. تو یہ دراصل اگلا حصہ ہے. اور بعض لوگوں کے نزدیک لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، دراصل تو ایک ہی صورت ہے، تو پوری صورت ہی بعد میں نازل ہوئی. یہ وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ پہلی صورت تو سورہ الفاتحہ تھی، جس میں کہ ساری دین کی بنیادی تعلیمات شروع میں حضور کو سکھا دی گئی. تو یہ آپ نے اس کے جو فرشتے نے آپ کو تعلیم دی. اب اقرا کے معنی ہے پڑھو، اور پڑھو کے معنی پڑھ کر سناؤ بھی ہے. دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو زیادہ تر انہی معنوں میں استعمال کیا ہے کہ پڑھ کر سناؤ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، اس کے معنی قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تمہارے اور سننے والوں کے درمیان پردے اور دیواریں حائل ہو جاتی ہیں. اس کے معنی کہ یہاں جا قرأت کا لفظ آ رہا ہے، یہ پڑھ کے سنانے کے لیے آ رہا ہے. اور پیغمبر کا تو پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت اور جو وحی اس کو سپرد کی ہے وہ اس کو گھر لے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، ان کو سنائے. یہ اس کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے. چنانچہ راتوں کو کھڑا ہو تلاوت کرے، یہ حکم بھی بعد میں آیا. اور قرآن کی تلاوت کے جو اپنے لیے تلاوت کے احکام ہیں وہ سب بعد میں آئے. پہلا حکم تو یہ آیا کہ پڑھو اور سناؤ، اور کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو تنبیہ کرو اور آگاہ کرو. تم فانذر یا یہ مدثر تم فانذر، اگر یہ پہلی وحی مانی جائے تو اس میں بھی حکم کھڑے ہو کے لوگوں تک بات کرنے کا ہے، اور اس میں بھی اقرا کے معنی پڑھ کے سناؤ. یہ ترجمہ اس کا جو ہے یہ بہت صحیح ترجمہ ہے. یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھو. ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے جو آپ ترجمے پڑھیں گے تو اس میں واضح کر دیا ہے کہ قرآن، کسی نے کہا قرآن پڑھو. امام راضی لکھتے ہیں کہ وہ چیز پڑھو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی. تو اس میں کہا تو نہیں گیا، لیکن یہ بات واضح اور صاف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حضور کو سپرد کی جا رہی تھی اور جس کے آپ امین بننے والے تھے اور جس کو پہنچانے کے آپ کا آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا تھا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سناؤ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں چونکہ اس پوری سورت کے 5 آیات میں 2 دفعہ اقرا کا لفظ آیا ہے، ابھی آپ آگے چل کے پھر دیکھیں گے اقرا وربک الاکرم، تو پہلی دفعہ جو اقرا کا لفظ ہے وہ تو اپنے پڑھنے کے لیے ہے، اور دوسری دفعہ جو لفظ ہے وہ پڑھ کے سنانے کے لیے ہے دوسروں کو. اتنا آپ غور کریں کہ جس طرح ہم بولتے ہیں کہ لے بھائی کتاب پڑھ لو، یہ تصور کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. نہ لکھی ہوئی کتاب تھی، نہ کتابیں چھپتی تھی، نہ پریس تھا، نہ آج کی طرح جلد بندی ہو کے کتابیں شائع ہوتی تھی. کوئی بات نہیں تھی، ہر چیز زبانی ہی چلتی تھی. تو اس لیے دراصل نبی تو اسی مشن پر معمور ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی جائے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو اقرا کے معنی کہ جو قرآن ہم ان کو دے رہے ہیں اور جس قرآن میں ہدایت ہے، جس کا ہم نے ذمہ لیا، جو کہ انسان کو برائی اور نیکی کی راہ بتاتا ہے، اس کا علم دیتا ہے، صحیح راستہ بتاتا ہے، اس کی ہم نے ذمہ داری لی. ان علینا للہدیٰ. اب یہ قرآن تم پڑھ کے دوسروں کو سناؤ اور ان تک پہنچاؤ. تو فرمایا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. اپنے رب کے نام کے ساتھ کے سیدھے سادے معنی تو یہ ہوں گے کہ اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی پیچ نہیں ہے، کوئی سمجھنے میں دقت نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھو. قرآن مجید ہم جب بھی پڑھتے ہیں اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اور قرآن مجید ہی نہیں بلکہ جو کام بھی کرتے ہیں اس کے لیے حضور کی ہدایت ہے کہ بسم اللہ کر کے کیا کرو. جو کام بسم اللہ کر کے نہیں کرو گے وہ ابتر ہوگا، بے نتیجہ ہوگا اور وہ برباد ہو جائے گا کام. تو ساری زندگی میں اصول ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ بھی اصول ہے. لیکن اس میں بے کا لفظ حدیث یہاں آیا ہے قرآن مجید میں، لغت کے لحاظ سے اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. اس کے معنی یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جیسا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کر دیا. اس کے معنی یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا. اور ہر قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشکلات کو جانتا ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں تو مشکل ہوتی ہے. اور پڑھنے سے زیادہ سنانے کی مشکلات.
تو قرآن مجید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کام تو آدمی لڑ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. چنانچہ وحی کے تجربے میں روایت میں یہ بات موجود ہے حدیث میں کہ حضور تو جب گھر تشریف لائے تو آپ کانپ رہے تھے اور آتے سے کہا اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے، بیان کیا ہے کہ دراصل آپ کو ایک نیا تجربہ تھا، فرشتے کو دیکھا تھا، ایک نئی واردات تھی. تو جب آدمی ایک نئی انہونی چیز دیکھتا ہے اچانک آ جائے تو ڈر لگتا ہے، آدمی کانپتا ہے اور اس کو ڈر لگتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ آپ تو کیونکہ عرصے سے عبادت میں مشغول تھے اور آپ کو اس وقت کی تلاش تھی اور آپ خواب بھی عرصے سے دیکھ رہے تھے اور فرشتے آپ کے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں بہت ساری روایات کے مطابق. تو آپ تو اس بات کو خوب جانتے تھے کہ دراصل آپ کو کیا کام سپرد کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے کہ پوری قوم کو جاہل اور گمراہ قوم کو ہدایت کے راستے پہ لانا. اچھے جو ہیں وہ یہ کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ قوم تو بیکار ہے، یہ تو جاہل ہے، اس سے تو نہیں ہو سکتا، سب ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تو اس لیے اس کے ایک معنی ہے کہ میں اللہ کے نام کی مدد سے یہ کام کروں. مدد جو ہے وہ اللہ کے نام سے لو. اللہ کی مدد کے ساتھ میں اس کام کو کرتا ہوں، اللہ کی مدد کے ساتھ پڑھ کے سناؤ اور اس پیغام کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. ایک اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کلام کے ساتھ لپٹ جاؤ اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور اس کلام کو اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ لپٹ کے پھر اس کام کو کرو. اس لیے کہ اللہ نے یہ کلام دیا ہے اور اسی کے ساتھ اگر تم جڑ کے لپٹ کے اور اسی کے تکیہ بنا کے اسی کا سہارا لے کے تم خود بھی پڑھو گے تو اس کے جو معنی ہیں اور اس کی جو ہدایت ہے وہ تمہارے سامنے کھلتی چلی جائے گی اور دوسروں تک پہنچانے کی راہ میں جو مشکلات ہیں جو مکے کی زندگی میں اور مدینے کی زندگی میں برابر پیش آتی رہیں وہ سب کی سب آسان ہو جائیں گی اگر تم اس طریقے سے اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو کرو گے. اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ غور کریں تو اسم کا لفظ صرف نام کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسم کے لفظ کے اندر تو وہ پوری ذات پوری چیز ہے جو اس کے اندر شامل ہے. کسی آپ پھل کا نام لیں سیب، تو سیب کا نام لیتے ہی آپ کے سامنے اس کا رنگ اور ذائقہ اور خوشبو اور مزہ اور کیفیت ہر چیز آ جاتی ہے. اور یہ تو عام نام ہے. اگر آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمان، تو نام صرف نام نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ پوری اس کی شخصیت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو آدمی کی فہم اور سمجھ سے بالاتر ہے اور ادراک میں نہیں آ سکتی. کسی طرح نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ذہن احاطہ کر سکتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ صفات کا بھی پورا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، لیکن صفات کی حد تک اتنا جان سکتا ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے. جب اسم کا لفظ آیا تو اس سے دراصل اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور سارے افعال جن سے انسان واقف ہے. اور پھر اس کے معنی دراصل یہ ہوئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ رشتہ جوڑو، اللہ کے نام کے ساتھ تعلق زندگی کا قائم کرو اللہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے اور اسی لیے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے نام کو یاد کرنے کا حکم ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا نام یاد کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے نام کو یاد کرو. اس لیے ایک سمجھ پوری زندگی کا رشتہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑو. میں تو اس کا ہو گیا، آپ اردو میں بھی تو یہ محاورہ بولتے ہیں، اس کے نام پہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے جو یہ مکان اس کے نام پہ کر دیا. یہ الفاظ تو بہت عام ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں. نام پہ کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ میں نے اس کے حوالے کر دیا. اور پھر اس کے معنی ہوں گے ایک لحاظ سے کہ اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو اور اللہ کے نام پہ کر دو پوری زندگی کو. یہ پیغام، یہ وحی جو آ رہی ہے، اس کا خلاصہ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو سب کو اللہ کے نام کر دے. اس طرح مکان اللہ کے نام کسی کے نام آپ کر دیتے ہیں، اسی کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے نام کر دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پہ خالص اسی کے لیے کرو. یہ تھوڑا قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس کو پہنچانا، یہ سب خالص اللہ کے لیے. وہ دو ہی جو حروف ہیں لیکن اس سب کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں، کیونکہ پہلی وہی ہے تو ساری ہدایت کی بنیاد تو انہی الفاظ کے اندر رکھ دی گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے.
لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اپنا رب کیوں کہا، اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے؟ اس لیے کہ رب کے اندر تو شفقت اور تربیت اور محبت اور پرورش سب چیزیں آ گئیں، کہ وہ جو پرورش کرے گا اور شفقت کرے گا اور جو ہاتھ رکھے گا سر کے اوپر اور قدم قدم چلائے گا اور جو حضرت نگہبانی کرے گا اور جو ترقی بھی دے گا اس راستے کے اوپر، راستے کھولتے بھی چلے جائے گا. اور ربوبیت کے معنی یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف لے جانا، یہاں تک کہ ایک چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے. جس کی ربوبیت کا تجربہ تم یقین کے طور پہ کر چکے ہو، نادار کے طور پہ کر چکے ہو، اس رب کے نام سے، اس لیے کہ اس نے تمہاری تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے اور آگے بھی سہارا اسی کا. اس لیے اس کا جہاں بھی رب کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس کے اندر سارے معنی ہوتے ہیں جس سے ہم گزر جاتے ہیں. سیاق کے اندر جس معنی میں رب کا لفظ ہوتا ہے وہی سردار ہے اور وہی دینے والا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات بھی آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو دراصل وحی کے اور ہدایت کے بالکل بنیادی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے رب کی سند سے اور اس کے اختیار سے اور اس کی طرف سے اس کو پڑھ کے سناؤ. ان انگریزی میں کہیں اس کی اتھارٹی پر تم یہ بات کرو. تو جتنے بھی پیغمبر خدا کے آئے جن کا ذکر کے تورات میں، انجیل میں تو بہت سو کا ذکر موجود ہے، ہر پیغمبر اور نبی یہ کہتا تھا کہ دس سیٹ مائی لارڈ، میرا رب جو ہے وہ یہ کہتا ہے. یہ میری اپنی تخلیق نہیں ہے، یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میری اپنی شاعری نہیں ہے، اپنا کلام نہیں ہے، اپنے خیالات نہیں ہیں، بلکہ دوسری جگہ انجیل میں آیا کہ یہ کلمات تو میرے منہ میں میرے رب نے ڈالے ہیں جو کہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. رب کے نام سے مطلب یہ ہے، یہ بھی بات ہو گئی کہ دراصل اس کے پیچھے جو سند ہے، جو اتھارٹی ہے، جو اس کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ رب ہے. اب یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے دنیا کی ساری ان کتابوں میں جن کو کہ اس کے ماننے والے مذہبی کتاب بھی سمجھتے ہیں، مقدس کتاب بھی سمجھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ وید ہو، انجیل ہو، تورات ہو، کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ نے کہا ہم نے اتاری، یہ میری کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا. یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک مسلسل یہ بات کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، انداز بدل کے کہتا ہے، طرح طرح کے پیرائے میں کہتا ہے، مختلف الفاظ میں کہتا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، آپ نے نہیں لکھ لیا، آپ نے نہیں گھڑ لیا ہے اس کو، یہ ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا، تردید ہوتی ہے کہ نہیں، آپ نے نہیں گھڑا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں کہ شاعر کے کلام کی طرح ہے، شاعر بھی رات کو سوتا ہے، اس کو الہام ہوتا ہے، صبح اٹھ کے شعر کہہ دیتا ہے. فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کا کلام ہے. تو یہ بات بھی پہلے کہ اس کے پشت پر جو سند ہے، جو اس کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، یہ کلام مجید جو آنے والا ہے تمہارے پاس، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہو رہی ہیں آج، یہ دراصل تمہارے رب کے نام، تم رب کی طرف سے اس کو سناؤ اور رب کی طرف سے ہی کلام تمہارے اوپر آ رہا ہے. اور وہی رب ہدایت دینے کا اس لیے سب سے زیادہ اس کو اختیار ہے اور حق ہے، اور وہ اس کو کر سکتا ہے. الذی خلق، جس نے کہ پیدا کیا. یہ وہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو تعلیم دی ہے، اسی کو بنیاد بنایا کہ جو خالق ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ حکم دے. الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کے لیے ہے، اور جس کی تخلیق ہے وہی حاکم بھی ہے، اسی کا حکم کرنا چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ البقرہ میں جب سب سے پہلے بندگی کی دعوت دی اسی بنیاد پہ دی، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف اس کی بندگی اور غلامی اور اطاعت کرو. تو رب کے اندر بھی یہ بات ہے، جس نے پیدا کیا وہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اس لیے وہی تو سب کچھ ہدایت دے سکتا ہے. وہ انسان سے واقف ہے، جانتا ہے میں نے کیا چیز بنائی، اس کی نفسیات کیا ہے، سوچ کیا ہے، سمجھ کیا ہے، اس کے اندر خامیاں کیا ہیں، قوتیں کیا ہیں. یہ سب سے تو خالق واقف ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں واقف ہو سکتا سوائے خالق کے. کسی کو نہیں پتا چل سکتا کہ انسان جیسی چیز اس نے بنائی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے، اور وہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو دین کے وحی کے جو بنیادیں ہیں وہ سب کی سب یہاں پر واضح اور صاف کر دی گئی. جیسا میں نے کہا وحی کا تجربہ یہ تو کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا. اور جب لوگ اعتراض کرتے تھے
کہ نہیں آپ کو اللہ نے نہیں دیا یہ کلام، آپ خود بنا کر پیش کر رہے ہیں. کفار مکہ بھی کرتے تھے اور آج یورپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضور کی اپنی تخلیق ہے. اور جو بہت منصف مزاج بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذبہ دیا، خیال دیا، انسپائر کیا، لیکن الفاظ تو آپ کے ہیں. آپ نے انہیں اسی جذبے کو اپنے الفاظ میں بند کر کے اور پیش کر دیا. اور ہمارے یہاں بھی یہ بحثیں، میں سے اشارہ کر رہا ہوں مخلوق غیر مخلوق کے نام سے، ہماری تاریخ میں بھی بہت یہ بحثیں رہی ہیں. اگر اللہ کا کلام ہے تو غیر مخلوق ہے، اور اگر حضور نے اللہ سے اخذ کر کے اپنی زبان میں پیش کر دیا ہے تو پھر وہ مخلوق ہے. اس لیے انسان کا کلام تو مخلوق ہوگا، اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہوگا. تو جو لوگ تھوڑے بہت تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا فتنہ اور بحث ہماری تاریخ میں رہی. لیکن وہی کا مسئلہ تو پورے دین کے لیے بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے یہ کس کی ہے. ہر شخص یہی سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام ہے، یا یہ ورڈ آف محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محمد کا کلام ہے جو انہوں نے ٹھیک ہے کہ اللہ نے سجایا سمجھایا. تو یہ دعویٰ تو قرآن مجید کرتا ہے، کوئی کتاب نہیں کرتی. اور یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے اس کو پڑھ کے پڑھو اور پڑھ کے سنو. پھر فرمایا خلق الانسان من علق، وہ جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا. یہ بات کیوں کہی گئی؟ ایک تو ہم یہ وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو اس نے پیدا کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اور آگے کوئی تشریح نہیں کی کس کو پیدا کیا. چنانچہ اس پیدا کیا میں تو اس نے ساری کائنات ہر مخلوق کو شامل کر لیا. وہ خالق کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. سورج اور چاند و ستارے ہوں یا اربوں ستاروں پر مشتمل یہ کائنات ہو، یا یہ کائنات جس کی حد کیا ہے آدمی پہچان نہیں سکتا جب پھیلتی چلی جا رہی ہے، یا وہ چھوٹے سے ذرات و خلیے اور سیل ہیں جن سے کہ زندگی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے. پھر اس نے اس کو خاص کیا کہ انسان کو بھی اسی نے بنایا. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو اس نے اس کو مبہم رکھا، پیدا کیا، اس کے بعد اس کی تشریح کی کہ دراصل انسان کو پیدا کیا. کیونکہ پوری صورت کا جو مرکز ہے قرآن مجید کی دعوت ہے، قرآن مجید ہے. اس سے آگے آنے والی صورت میں بھی اس رات کا ذکر ہے جب قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پورا سلسلہ کلام جو ہے قرآن مجید کے بارے میں ہے. قرآن مجید انسان کے لیے نازل ہوا ہے تو فرمایا کہ انسان کو تو اس نے جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. جمع ہوئے خون سے مطلب یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان کا نطفہ ٹھہر جاتا ہے اس کے فوراً ہی بعد وہ چھوٹی سی خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سیل، وہ خلیہ جس سے کہ انسان پیدا ہوتا ہے وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کوئی انسان جو ہے وہ خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اور ماں کے انڈے سے اور مرد کے اس خلیے سے دونوں سے مل کر جب انسان کا وجود قرار پاتا ہے تو آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی پہلے لمحے پہ. لیکن تخلیق کا عمل اتنا حیرت انگیز ہے جو اب سائنس نے تھوڑا بہت منکشف کیا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. وہ ایک چیز جو ہے چھوٹی سی جلدی سے 2 ہو جاتی ہے، پھر 4 ہوتی ہے، پھر 8 ہوتی ہے، پھر 16 ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ کروڑوں کی تعداد میں ہو کے وہ چھوٹا سا جسم بن جاتا ہے. یہ تو خیر بات نہیں، معمولی بات ہے، خود بخود کیوں بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ہر چھوٹی سی چیز کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جہاں پہنچوں مجھے وہی بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں آ کر آنکھ کا وہ کان بن جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو یہاں آ کے بال بننا ہے تو وہ بال زبان پہ آ کے بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس چھوٹی سی چیز میں جو خودبین سے نہیں دیکھی جا سکتی تو پورا پروگرام جو ہے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے جس سے کہ وہ انسان جو ہے پورا بنتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ جاتا ہے، وہی بن جاتی ہے تو اس کو بننا تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ مسجد اس طرح بنی ہے کہ ایک اینٹ تھی پھر وہ 2 ہو گئی، پھر وہ 4 ہو گئی، پھر وہ 8 ہو گئی، پھر وہ 16 ہو گئی، پھر جو اینٹ وہاں گئی وہ دروازہ بن گئی، لکڑی بن گئی، جو اینٹ وہاں گئی وہ پنکھا بن گئی، تو آپ کو تو یقین نہیں آئے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اسی طرح انسان جو ہے وہ الگ سے بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہی بنا، ایک ہی چیز بنتا ہے اور وہی بٹ کے جہاں پہنچتی ہے وہی بنتی چلی جاتی ہے. تو مسجد تو اس طرح نہیں بن سکتی، آپ پنکھے کی جگہ پنکھا لانا پڑے گا، اینٹ کی جگہ اینٹ رکھنا پڑے گی، لکڑی کی جگہ لکڑی لا کے دروازہ بنانا پڑے گا. لیکن یہاں تو ہر چیز اسی ایک چیز سے بنتی چلی جاتی ہے. تو فرمایا خلق الانسان من علق، یہ اس رب کی جو
جو اتھارٹی ہے، اس کی جو سند ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا نمونہ انسان موجود ہے اور اس کو اس ہدایت کی ضرورت ہے. اس کا ہم نے ذمہ لیا ان علینا للہدی، اور اس چیز کو ضرورت ہے اس لیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو فجور و تقویٰ میں سے کسی ایک راہ کو اختیار کرنا ہے. پھر فرمائے اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو جبکہ تمہارا رب جو ہے بڑا کرم کرنے والا ہے. کرم کے معنی ہے بے انتہا دینا، اور اس طرح دینا کہ اس سے کسی بدلے کا کہ اس میں غرض و نیت نہ ہو، اس کے بدلے کچھ چاہیے. تو اللہ کا تو سارا کرم، ساری بخشش اسی نوعیت کی ہے کہ نہ اس میں اس کی غرض ہے نہ وہ بدلہ چاہتا ہے. لیکن دو بار اقرا کیوں آیا؟ پہلے بھی اقرا آیا پھر اقرا آیا. جیسا میں نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بات کہہ کر اس کی تاکید کی جا رہی ہے. ایک دفعہ ایک کنٹیکسٹ میں اور ایک سیاق میں باحکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے رب کا نام اور تخلیق انسان کی، جس میں کہ اس کی سند اور اتھارٹی معلوم ہوتی ہے. دوسرے میں اس کے احسان کا ذکر ہے، یعنی ایک میں تو اس کے اختیار کا ذکر ہے اور دوسرے میں اس کے احسان کا ذکر ہے. اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ میں عرض کیا بعض لوگوں نے لیے ہیں کہ پہلے اقرا کے تو معنی ہے کہ اپنے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اس کلام کو اپنی زندگی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے اس کو پڑھو، اور دوسرے کے اندر یہ کہ اس کو پڑھ کے پہنچاؤ. دونوں فریضے ہر قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، قرآن کے جاننے والے کے لیے، قرآن کے ماننے والے کے لیے دونوں فریضے لازم ہیں. خود بھی جانتا ہو اللہ نے اس سے کیا کہا ہے، اور جو کچھ جانتا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور ان کو پڑھ کے سنائے. اس لیے دو جگہ دراصل اس لیے آیا ہے کہ ایک طرف دفعہ تو اپنی ذات مراد ہے اور دوسری دفعہ ساری مخلوق مراد. تو پھر رب کا ذکر جو کیا، آپ پہلے سے تخلیق میں جو اس کا اختیار ظاہر ہے اس کا ذکر تھا، اب اس کے احسان کا ذکر کیا. ربک الاکرم، وہ رب جو سب سے بڑھ کر کام کرنے والا ہے. اور یہ دراصل اس طرح کا ہو کہ اس کے رب کی جو یہ احسان ہے، یہ جو بندے پر اس نے کیا ہے، ہر قسم کے احسان کیے ہیں. سب سے بڑھ کر نعمت اس نے قرآن کے پہلے مخاطبین کو بھی اور آنے والے زمانے تک بھی قرآن کی نعمت عطا فرمائی. الذی علم بالقلم، جس نے کہ علم سکھایا. یہ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں علم سکھایا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے جو اس نے تعلیم دی، اس پر اگر آپ غور کریں تو اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بے شمار مسائل جو سادہ بھی ہیں بعض اور بعض الجھے ہوئے بھی ہیں، وہ مسائل جو ایک عام انسان کے ذہن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مسائل جو بڑے بڑے فلسفیوں کے ذہن میں رہتے ہیں، سب اس نے اس کے اندر حل کر دی. مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے یہ ہم کو کس طرح معلوم ہے. مثلا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بتانے کے لیے اس نے کوئی لفظ نہیں نازل کیے، کوئی کتاب نہیں نازل کی، اس نے انسان نازل کیا جو خود اسی کا اپنا بیٹا تھا. وہ انسان ان کے نزدیک خدا کی وحی ہے، اور دوسرے لوگ اور اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں. تو فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنی ہدایت کی تعلیم جو دی ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے دی ہے جو قلم سے لکھے جاتے ہیں، زبان کے ذریعے دی ہے. اور ہم نے ہمیشہ انسانوں کو ہدایت کی راہ جو بتائی ہے وہ اپنے کلام سے بتائی ہے. موسیٰ سے ہم نے کلام کیا، عیسیٰ سے ہم نے کلام کیا، ابراہیم سے ہم نے کلام کیا. سب سے کلام کا ذکر ہے اور یہ زبان ہی ہے. اور جہاں قرآن مجید کے نزول کا دوسری جگہ بیان ہے سورہ الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ بیان جو ہے، نطق جو ہے آدمی کی، اس سے وہ بیان کرتا ہے چیزوں کو، یہی جو دراصل اس کو انسان بناتا ہے. اسی لیے حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے. اور اسی جو اس کی بولنے کی، سمجھنے کی، الفاظ کے ذریعے اپنے مطلب کو ادا کرنے کی اور اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی جو صلاحیت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا ذریعہ بھی بنایا ہے. تعلیم کا لفظ قرآن مجید میں بہت عام معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ایک اس کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ دراصل علم کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا، علم تو صرف اسی کے پاس ہو سکتا ہے. مثلا قرآن مجید میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے سکھائی. مثلا لوہے کو پگھلا کے اس سے جنگی لباس بنانا، فرمایا کہ ہم نے تعلیم دی تھی، ہماری تعلیم کا نتیجہ تھا. اسی طریقے سے ایک اور ٹیکنالوجی ہے، کتوں کو سکھایا جائے شکار کے لیے، فرمایا یہ بھی ہم نے سکھایا، ہم نے بتایا.
شہد کی مکھی نے جو پورا شہد بنایا یہ بھی ہم نے اس کی طرف وحی کیا، ہم نے اس کو سکھایا. تو تعلیم کا لفظ تو بڑا عام ہے، لیکن یہاں پر تو ذکر قرآن کا ہو رہا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے اس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہم نے قلم کے ذریعے دی. اور اس قرآن مجید پر تو ہمارا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس کو قلم کے ذریعے لکھا گیا اور قلم کے ذریعے لکھ کر یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. یہ شرف اور یہ فضیلت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہ قلم سے لکھ کر ہر زمانے کے لیے محفوظ ہو گئی. کسی بھی چمڑے پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا گیا، مصنوعی کاغذ پہ لکھا گیا، جو بھی تھا قرآن مجید لکھ لیا گیا اور لوگ وہ سب لے کر آئے جب کہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا. کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے. توریت تو 3 دفعہ جلائی گئی ہے جو لوگوں نے حافظ سے لکھا. انجیل 150 سال کے بعد لکھی گئی ہے. وید کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں کب لکھی گئی ہے. قرآن مجید تو لانے والے کی زندگی میں ہزاروں آدمی کے حافظے میں لکھ لیا گیا تھا اور قلم سے بھی لکھ لیا گیا تھا. تو یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تو جو ہدایت دی ہے دینے والے ہیں یا دیں گے. جو بھی آپ اس کو سمجھے بعد میں پڑھنے والا اس وقت نازل ہو رہی تھی تو وہ تو قلم کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا، اس کی تعلیم دے گا. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم دی، سکھلایا انسان کو جو وہ جانتا نہ تھا. اب یہاں بھی کیا نہیں جانتا تھا تو مطلب انسان جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے اس نے. اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کو سیکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ آنکھیں اور کان اور دماغ، سمع بصر اور فؤاد، یہ اسی نے دیا ہے. تو معلم حقیقی تو وہی ہے. تختی اس نے ہاتھ میں پکڑائی، قلم اس نے ہاتھ میں دیا، سیاہی اس نے سامنے رکھی، یہ عقل دماغ ایٹم بم آدمی بنائے، جہاز بنائے، جو کچھ بھی کرے، لیکن وہ الف بے سے لکھنے والی تختی جو ہے ذہن دماغ دل تو اسی کا بخشا ہوا. اس لحاظ سے تو معلم صرف وہی ہے. تو ہر چیز اس نے سکھائی. لیکن جیسا میں نے کہا یہاں پر تو بیان قرآن مجید کے بارے میں. تو قرآن مجید وہ حقائق بیان کرتا ہے جو آدمی خود نہیں جان سکتا. میں اس کے ترجمے میں ذرا اگر تھوڑی سی تبدیلی کر دوں، اسی گنجائش عربی زبان میں ہے، اس کا مطلب بہت واضح اور صاف ہو جائے. انسان کو وہ سکھایا جو وہ خود نہیں جان سکتا تھا. وہ خود جان کے فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے یہ سارے راز کو فاش کر سکتا ہے. لیکن انسان کس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے اور کہاں جائے گا مرنے کے بعد اور اس کے اعمال کا انجام کیا ہوگا، یہ وہ کسی ذریعے سے نہیں جان سکتا. جنت دوزخ ہے یہ وہ نہیں جان سکتا. کیا چیزیں نیکی ہیں، کیا برائی ہیں، اس میں سے بعض چیزیں وہ فطرت میں اس کے وضعیت ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن اس کا تفصیلی شریعت کا علم اس کو نہیں حاصل ہو سکتا. تو جو انسان نہیں جان سکتا تھا، جس کو جو قرآن مجید کے شروع میں علم غیب کہا گیا ہے، وہ سارے علوم کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا یا وہ سکھائے گا یا وہ سکھا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان انسان کے. تو جیسا میں نے کہا مفسرین اس بات کے اوپر، جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 5 آیات وہ ہیں جو غار حرا کے اندر نازل ہوئی. اور آپ دیکھیں گے یہ 5 آیات کوئی معمولی آیات نہیں ہیں. کوئی بھی آیت معمولی آیت نہیں ہے قرآن مجید کی. لیکن جس موقع پر یہ نازل ہو رہی ہیں اور جس مقام پر قرآن مجید میں ان کو لا کر جڑ دیا گیا ہے، قرآن مجید کی پوری ترتیب تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے خود ہی کرائی اللہ کی ہدایت کی رہنمائی. یہ خیال ہی پایا جاتا ہے کہ نہیں، ترتیب تو صحابہ کرام نے اپنے اتحاد سے کی. لیکن جو غالب خیال ہے جس پر کہ دلائل زیادہ قوی ہیں، جس کو میں بھی سمجھتا ہوں صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں اس کی پوری ترتیب متعین کر دی تھی. اور جب کوئی حصہ کہیں بھی نازل ہوتا تھا، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، تو آپ بتائیے اس کو وہاں لکھو، اس کو اس مقام پر جا کر مرتب کرو. اور احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تہجد کی نماز میں آپ سورہ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی. سورہ جمعے کی نماز میں آپ سورہ جمعہ پڑھتے تھے، سورہ منافقون پڑھتے تھے. فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے تھے. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور ہر رمضان میں قرآن مجید کا ایک دورہ ہوا کرتا تھا. اور آخری سال آئے تو 2 دفعہ دورہ ہوا. تو بغیر ترتیب کے، تو اگر ترتیب نہ ہوتی یہ سارا کام کیسے ہو سکتا تھا. تو ترتیب تو اللہ تعالیٰ نے کی. لیکن یہ پہلی وہی تو پہلی ہے، لیکن یہ شروع میں نہیں آئے قرآن مجید کے، بلکہ یہ وہاں آ کر آئی ہے کہ جہاں پر یہ اپنے کنٹیکسٹ میں، اپنے سیاق میں بالکل ٹھیک وہ معنی دے رہی ہے جس کی یہاں پر ضرورت تھی. سورہ والضحیٰ کے بعد
جس میں حضور کے اوپر نعمتوں کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے، اور سورہ الم نشرح کے بعد جس میں کہ حضور کے اوپر جو احسانات ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذکر ہے، اور سورہ والتین کے بعد جس میں کہ انسان کی جزا و سزا کا ذکر ہے اور اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے جزا و سزا کے لیے، تو اس کے بعد تو یہیں پر یہ آیت آ کر ٹھیک ٹھیک اپنا مضمون واضح کرتی ہے. اور 5 ہی آیات کے اندر جو بالکل بنیاد ہدایت کی اللہ کی طرف سے وہی کہ وہی ان کا ذریعہ ہے اور اسی سے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے. اس کے سارے عام آدمی چاہے تو ظاہری الفاظ سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. زیادہ آدمی جانتا ہو گہرائی میں جانا چاہے تو ریولیشن وحی کے مسئلے پر تو کتابیں ہیں اور عظیم الشان ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور بحثیں ہیں علماء کے درمیان، وہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ ہمیشہ ایسا مسئلہ رہا ہے کہ لوگ سوچتے رہے کہ آخر کیسے ایسا ممکن ہے کہ وہ خدا جو بے قرار ہے، اس کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے، وہ ایک ایسی مخلوق سے کلام کر لے کہ جو گوشت پوش کی مخلوق، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان پر سے تو نازل نہیں ہو سکتا، کہ اس انسان کو اللہ نے اپنے رسول بنا دیا، کہ اس کو اس نے ہدایت دیتی ہمارے جیسے انسان. یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا اس کی سمجھ میں. تو یہ وہ بات واضح کر دی کہ دراصل یہ تو اللہ کا احسان ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ تو پوری کی پوری اس نے تعلیم دی. اب اس کے بعد سے اگلا حصہ جو ہے جو باقی آیات ہیں، 19 آیات آپ شمار کریں تو باقی 14 آیات ہیں، 20 آیات شمار کریں باقی 15 آیات ہیں. جو یہاں کے چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں ان سب میں تو آپ کو 19 آیات ملیں گی. ہم بھی 19 آیات فالو کریں گے. اب اس کے اندر اس کتاب کے سننے والوں کے اندر کیا خرابیاں تھیں اور ان کا برتاؤ اس کتاب کے ساتھ کیا تھا، اس کتاب کو نہ ماننے کی وجوہات کیا تھیں، استغنا اور بے نیازی اللہ سے اور طغیانی اور سرکشی، اس ساری چیزوں کا ذکر انشاءاللہ اس کے اگلے حصے میں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ مسلمان بچہ تھا، بیٹی تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، سائنس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا، تو وہ سوچتا تھا کہ اوپر کوئی مخلوق ہے تو مجھے ہدایت دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے. اب تو انسان کی عقل بالغ ہو چکی ہے اور اس کو اب کسی غیر انسانی ذریعے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے لیے کافی. مغربی تہذیب کی ساری بنیاد دراصل اسی ایک خیال کے اوپر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مستغنی سمجھائے. استغنا جو ہے وہی پھر ہدایت سے بے نیازی کا سبب ہے. الرہا استغنا اور پھر مال اس کے اندر شامل ہے. تو قرآن مجید نے کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، کشادگی ہوتی ہے، رزق ابلنے لگتا ہے، کارخانے چلتے ہیں اور معاشی خوشحالی آتی ہے، دنیا کے اندر غلبہ ہوتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، تو کہتا ہے آدمی بل اوتی تو وہ علم، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میرا اپنا علم، میری سائنس، میری ٹیکنالوجی، میری مہارت، میری قوت، اس کے بل پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. سورہ الکہف میں قصہ بیان ہوا ہے کہ 2 آدمی ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں. ایک آدمی کی بڑی اچھی معاشی حالت ہے اور نہریں بھی بہ رہی ہیں اور کھیتی بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے مفلس ہے. تو وہ آدمی اپنے بیان کرتا ہے کہ یہ تو مجھے سب میں نے کمایا ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے. تو دوسرا آدمی پھر مرد مومن اس سے کہتا ہے کہ تو نے شرک کیا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ تو یہ صحیح بات ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور کوئی قوت کسی کے پاس اللہ کے ماں سوا نہیں ہے. تو یہ دراصل استغنا ہے جس کو یہاں پر جو کہ وہی سے بے نیازی اور وہی سے جو آدمی کی وہ ہوتی ہے لاپرواہی اور اس سے بغاوت، اس سب کے جو خرابی ہے بنیادی طور پہ ان کا ذکر اس صورت میں کرنا تھا. اس لیے فرمایا گیا کہ وہ طغیانی اختیار کرتا ہے، حدود سے نکلتا ہے، اور حدود سے نکلتا ہے تو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کے نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. پھر اس سے ان الی ربک الرجاء، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اپنے رب سے کیا مطلب ہے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے کہ بات کس سے کہی جا رہی ہے. اور اس کے ہر کلام میں قرآن کی انداز بیان خطاب کا انداز بیان ہے، تقریر کا انداز بیان ہے، کتاب کا انداز بیان نہیں ہے. اور مخاطبین بہت سارے ہوا کرتے تھے، کبھی حضور سے خطاب ہوتا تھا، کبھی آپ کے ساتھیوں سے خطاب ہوتا تھا، کبھی مخالفین سے ہوتا تھا.
تو اس لیے اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ خطاب کئی طرف ہو سکے. تو یہاں پر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے تو اس میں یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے خطاب ہے. انسانی کا ذکر شروع صورت سے چل رہا ہے. خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا، انسانی کو اس نے تعلیم دی. انسانی جو ہے وہ طغیانی اختیار کرتا ہے، انسانی اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے. اسی سے کہا جا رہا ہے کہ ان الی ربک الرجع، تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے پر یہ کلام نازل رہا ہے حضور سے خطاب ہے کہ ان سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور دونوں اگر آپ مانے لیں تو دونوں کا اپنا اپنا الگ سیاق ہے. ایک طرف تو وہ مخالفین ہیں کہ جو طغیانی پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز سمجھتے ہیں اور ان کی مخالفت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. تو اس میں یہ جملے میں اگر حضور سے خطاب ہے تو آپ کی تسلی کا سامان ہے، آپ کے سہارے کا سامان ہے. یہ جو طغیانی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، بالآخر تو ان کو اپنے فیصلے کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور مخالفین سے خطاب ہے تو یہ ان کے لیے تہدید ہے اور ان کے لیے یہ ڈانٹ اور دھمکی ہے کہ تم نے یہ سرکشی پر کمر باندھی ہے اور ہدایت کو تم نے رد کر دیا ہے، تو بالآخر تو تمہیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جس رب کی ہدایت، رب اکرم کی جو ہدایت تمہیں ملی ہے، جس نے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے اپنی ہدایت کا آغاز کیا ہے، بالآخر تمہاری ساری سرکشی اور ساری طغیانی اور سارا فساد اور سارا ظلم، اس کا حساب تمہیں اپنے رب کے پاس جا کر دینا ہوگا. رجوع کے معنی لوٹنے کے ہیں، اور یہاں پر کوئی ذکر اس کا نہیں ہے کہ لوٹنا کہاں پر ہے، آخرت میں لوٹنا ہے یا دنیا میں لوٹنا ہے. تو پھر اس کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ سارے کام تو بالآخر اپنے فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں. وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ، قرآن مجید میں اس بات کو کہیں اور کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ سارے کام اپنے آخری فیصلے کے لیے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ سب چیزوں کی اصل تو اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے اور ہر چیز کو بلاکر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو انسان پھر کس چیز پر اپنے آپ کو اپنے اوپر ناز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب میرے بازو، زور بازو کی کمائی ہے، اس کی بنیاد پر مجھے ملی ہے. تو ہدایت کی جو راہ پہلی 5 آیات میں دکھائی گئی ہے، اس ہدایت سے جو راستے بگاڑ کے نکلتے ہیں اور گمراہی کے نکلتے ہیں اور جو اس کے اسباب ہیں انسانی فطرت میں اور معاشرے کے اندر، ان سب کو بھی اسی صورت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. تو فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس کو جو کہ روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے. مفسرین نے ان آیات کا جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور آخر تک چلتی ہیں سورت کے، یا بہتوں کے نزدیک کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتی ہیں، ان کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے حضور کو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ نماز پڑھی تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور اس کو توڑ دوں گا، اور بہت ساری دھمکیاں اس کو دی. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں حضور جو نماز پڑھ رہے تھے اسی سے روکنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن جیسا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ شان نزول کے بارے میں تو بہترین بات وہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ بڑے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ شان نزول کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت اس واقعے کے لیے یا اس شخص کے لیے نازل ہوئی ہے. الذی سے مطلب کوئی خاص شخص نہیں ہوتا کہ ابو جہل مطلب ہے یا ابو لہب ہے یا ولید بن مغیرہ ہے یا ابو بکر صدیق ہے، بلکہ عام لفظ ہے الذی، اور یہ جو ہے سب انسانوں کے لیے ہے. جیسے شاہ ولی اللہ نے فرمایا قرآن مجید کا تو ایک ہی شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابد تک سارے انسانوں کو ہدایت دینا مقصود ہے، اور گمراہی کی جتنی بھی شکلیں آخری زمانے تک آنے والی ہیں ان سب کا رد مقصود ہے. تو ہر زمانے میں ہر دور میں وہ الذی پایا جائے گا جس کا ذکر کر قرآن مجید کر رہا ہے. وہ بھلائیاں بھی پائی جائیں گی ان کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے، وہ برائیاں بھی پائی جائیں گی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے.
تو ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہ ضرور ابو جہل نے بھی ایسا کیا ہوگا، لیکن یہ تو ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے ہے۔ عبدن میں اگر یہ اسی زمانے کے لیے ہے تو اس میں جو ایک بندے کا کہہ کر ذکر کیا گیا حضور کا، تو دراصل یہ حضور کی شان ہے اور آپ کی عظمت کے لیے عربی زبان میں طریقہ ہے کہ کسی خاص شخص کا ذکر مقصود ہو اور پھر اس کا ذکر عام انداز میں کیا جائے۔ العبد کہا جاتا تو معلوم ہوتا کہ ایک خاص بندے کا ذکر ہے، عبدن کے معنی ایک بندہ، تو یہ ذکر جو ہوتا ہے وہ شان کے لیے اور اس کے جو عظمت ہے اس کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ نماز جو ہے یہ دراصل اللہ سے بندگی کا اظہار ہے، اور جب اللہ سے یہ بندگی کا اظہار ہے تو اس کے معنی ہے کہ دراصل پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا جو نمونہ اور بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ اور جو بندہ بھی اللہ کی بندگی پوری زندگی میں اختیار کرے اور اس سے جو بھی روکے تو اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ اس پر بھی ہمارے امام راضی اور علامہ آلوسی اور بہت سارے مفسرین نے خود اس بات پر کلام کیا ہے کہ یہ ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے بارے میں ہے۔ اور روکنے نماز کا مطلب صرف نماز نہیں ہے بلکہ نماز اور نماز کی دعوت، اس لیے کہ نماز تو دراصل ایک دعوت ہے اس زندگی کی طرف جو اللہ کی بندگی کی زندگی ہے، اور خیال میں، سوچ میں، عمل میں جو بھی اس راستے کو اختیار کرے اس کو اس راستے سے روکنا، اس کی دراصل یہاں پر قرآن مجید میں تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد روکنے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ زبردستی آدمی روک دے کسی کو کوئی بندگی کرنے سے، بلکہ روکنے کے اندر یہ ہے کہ اگر آدمی یہ کہے کہ نہیں اب تو ہم خود کافی ہیں اپنی زندگی چلانے کے لیے، کسی ہدایت کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی ینہا کی تعریف میں آئے گا۔ جس طریقے سے بھی زندگی کے کسی دائرے میں بھی سوچ میں، فکر میں، عمل میں اللہ کی بندگی کے راستے سے روکا جائے تو یہ اس کی آیت کی تعریف میں آئے گا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں فساد کا ذکر ہے اور جہاں ظلم کا ذکر ہے وہاں پر ایک بہت بڑے جرم کا اور بھی ذکر ہے جس کو قرآن مجید میں صد عن سبیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے راستے سے میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلنے چاہیں ان کو گمراہ کرنا، وہ مال کی کشش سے ہو، خیالات کی کشش سے ہو، فلسفوں سے ہو، ان کے ذریعے ہو، ذرائع ماس کمیونیکیشن کے ذرائع سے ہو، تو یہ سارے دراصل فرمایا گیا ہے اس اب بندے سے کا ذکر ہے، اس انسان کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی بندگی کے راستے سے روکتا ہے۔ اور بدرجہ اولا نماز، کیونکہ ساری زندگی جو اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے اس کی نمائندہ ہے، اس لیے مسجدوں سے روکنا اور مسجدوں کے دروازے بند کرنا اور مسجدوں میں فرقہ واریت پھیلانا جس سے دوسرے لوگ نماز نہ پڑھیں، یہ سب قرآن مجید کی روح سے بہت بڑے عظیم شان گرہ۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکے۔ حرم میں جانے سے روکنا جو ہے وہ بھی اسی لیے بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا گیا، اور ہمارے بہت سارے مفسرین کے نزدیک جو بھی حرم کا متولی ہو، جو حرم کے طواف عمرے کے لیے آنا چاہے، اس کو روکنا اسی کی تعریف میں آتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر پابندی عائد کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دراصل انتظامی مسئلے سے تو الگ بات ہے، لیکن کسی کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے تو قرآن مجید اور نبی کریم کی تعلیمات کی روح سے اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اگر عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد، تو اس کا راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی، چھوٹی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں اور بڑی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اس کے بعد آگے سلسلہ کلام چلتا ہے، فرماتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا تم نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو اور اگر وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، اور کیا تم نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔
یہاں بھی انداز بیان جو ہے وہ مبہم ہے ایک لحاظ سے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے, کیا تم نے دیکھا, اور کس کے بارے میں ساری بات کہی جا رہی ہے. چنانچہ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان کے اقوال مختلف ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ خطاب یہاں پر بھی انسان سے ہی ہے, اور ذکر جو ہے پہلی آیت میں ان کان علی الہدی و امر بالتقوی, اگر وہ ہدایت پر ہوا اور وہ تقوی کا حکم کر رہا ہو تو یہ دراصل ان بندوں کے بارے میں ہے کہ جن کو روکا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا روکنے والا کہ صحیح راستے پر تو یہی ہوگا, اللہ کے رسول اللہ کی ہدایت پہ چلنے والے, اور یہی ہے کہ جو اس تقوی کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں. اور امر کے معنی جو ہے صرف حکم دینے کے نہیں ہوتے. جہاں امر کا لفظ آتا ہے فوراً اردو جاننے والے کے ذہن میں یہ لفظ آتا ہے کہ اس کے معنی حکم دینے کے ہیں. کوئی آرڈیننس ہو, کوئی قانون پاس کیا جائے, کوئی حکم بڑا محتسب مقرر کرے تو یہ امر بالمعروف یا امر بالتقوی ہے. امر کے معنی عربی زبان میں حکم کے بھی ہیں, تعلیم کے بھی ہیں, سکھانے کے بھی ہیں, کوئی بات بتانے کی بھی ہیں. اور یہیں پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سکھلانا, وہ امر بالتقوی یا سکھلانا ڈر کے کام, یعنی حکم دینا ہے بالکل سکھانے کی تعلیم کے معنوں میں یہاں پر استعمال کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں مخالفین کا ذکر ہے کہ یہ اگر ہے تو اگر یہ جھٹلا رہے ہوں اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں. تو ایک تو اس کے معنی کہ انسان کا ذکر ہے, دوسرے معنی یہ ہے کہ جو آدمی کے اللہ کی راستے سے روک رہا ہے وہ اپنے ذوق میں یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ کیا صحیح بات ہے, اور میں دراصل اس بات کی تعلیم دے رہا ہوں جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے تو کیا وہ نہیں سمجھتا کہ یہ وہ غلط سمجھ رہا ہے, اور کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ خوب واقف ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے اور یہ تقویٰ کی تعلیم نہیں دے رہا. اسی طریقے سے ارائیت ان کذب وتولی, یہ بھی پھر اسی کے کام کی ذکر ہے, ایک اس کا ذوم ہے اور ایک اس کا فعل ہے. چنانچہ 3 درجات میں اس آدمی کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے تو صرف اس کی کوئی اور صفت نہیں بیان ہوئی, صرف یہ کام کہا گیا کہ وہ نماز پڑھنے سے یعنی اللہ کے راستے سے روکتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ پھر اس کے باوجود وہ یہ ذوم بھی رکھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور میں انسان کو صحیح راستے پہ چلا رہا ہوں اور میں اس کو صحیح بات بتا رہا ہوں. تو ذوم ہی نہیں رکھتا بلکہ عملاً وہ اس حق کو اور صحیح بات کو جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے اسی تکذیب کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے, وہ گردانی کرتا ہے. وہ 3 درجات ہو گئے جس میں کہ ایک کے بعد دوسرا درجہ شدید ہو رہا ہے. ایک میں صرف کام کا ذکر ہے, دوسرے اپنے بارے میں غلط ذوم کا ذکر ہے, اور تیسرے پھر جھٹلانے کا اور منہ موڑنے کے عمل کا ذکر ہے. اور یہ اس کے بعد کرتا ہے الم یعلم بان اللہ یری. ان جو ہے یہ عربی گرامر کے روح سے اگر کا لفظ ایک شرط, اگر اس نے ایسا کیا, اگر وہ آئے گا, ہم بھی اردو میں اگر کا لفظ شرط کے طور پہ بولتے ہیں. شرط کے جواب میں کوئی اور بات بھی کہی جاتی ہے. اگر وہ آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا, اگر اس نے درخواست دی تو میں اس کو ملازمت دے دوں گا, اگر اس نے امتحان دیا تو وہ پاس ہو جائے گا. ان جملوں پر آپ غور کریں تو ہر جملے کے اندر اگر کے بعد ایک اور جملہ بھی آتا ہے جو اس اگر کا جواب ہوتا ہے. اسی طرح عربی کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اس کا جواب نہیں ہے کوئی. اور جب جواب محذوف ہوتا ہے یا جواب نہیں دیا جاتا تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے معنی کے اندر جتنے بھی جواب آ سکتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور ان ساری باتوں کو سمیٹ کر فرما دیا گیا ہے کہ کیا پھر اس کے بعد یہ سب وہ کام کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے سارے یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم, اللہ تعالیٰ کا جاننا یہ اس کے پاس ہو تو یہ پھر اس کو ان برے کاموں سے روک سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو وحی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی ہے, جو تعلیم دی ہے جس میں کہ انسان کی بھلائی اور اس کی کامیابی کی راہ ہے, اس سے میں جو گمراہی کے راستے ہیں طغیانی کے اور استغنا کے, اس کا علاج تو یہ ہے کہ آدمی یہ اس بات کو یاد رکھے کہ ہر چیز کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے.
اس کا نسخہ بھی، علاج بھی ساتھ ساتھ قرآن مجید بتاتا جا رہا ہے کہ اگر آدمی سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب پورے کے پورے اللہ کی ملکیت ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ایک دن جا کر اس کے سامنے حساب بھی دینا ہے. تو یہ عقیدہ کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہر چیز کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، ہر کام کا آخری فیصلہ اس کے پاس سے ہوتا ہے اور لوٹ کر بھی اس کے پاس جانا ہے جس سے حساب ہو، یہ آدمی کی طغیانی اور سرکشی اور ظلم اور فساد اور تکبر اور استغنا، اس سب کو ختم کرنے کا نسخہ ہے. اور یہ چیز کہ آدمی اس بات کو سمجھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور یہ احساس جو ہے یہ پھر ان ساری برائیوں سے آدمی کو بچانے کا کام کرتا ہے جن کا ذکر کہ اس صورت میں ان دو حصوں میں ہوا ہے، 3 آیات کے. اس کے بعد پھر سلسلہ کلام جو ہے اس کا رخ بدلتا ہے اور یہ رخ جو ہے پھر یہ جو مخالفین آپ کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے، یہ ہر دور میں حق کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے خطاب ہے. اور خطاب کے الفاظ جو ہیں اس کے اندر سخت تنبیہ اور عذاب کی دھمکی جو ہے وہ ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہرگز نہیں، اس سارے روش جو ہے یہ غلط ہے. اگر یہ نہ رکا، اگر یہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کو زور سے اس کی پیشانی کے بال اور چوٹی پکڑ کے گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور گناہگار ہے. ناسیہ کا لفظ عربی زبان میں جو سامنے کے بال ہوتے ہیں، چوٹی جس کی بنتی ہے، اور اس طرح گھوڑے کے بال ہوتے ہیں جن کو آدمی پکڑتا ہے، ان سب کے لیے ناسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ پیشانی جسم کی سب سے زیادہ اعلیٰ اور برتر جگہ ہے، اس لیے پھر یہ پورے انسانی وجود کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا اور اس سے پوری شخصیت اس کی مراد ہونے لگی. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالوں کے لیے بھی جہاں بال ہوتے ہیں ان کی جگہ کے لیے بھی، اور بالآخر محاورے کے طور پر پورے انسان کے لیے بھی. نصفان، اگر یہ باز نہ آئے اپنی طغیانی سے اور سرکشی سے اور حق کو جھٹلانے سے، اس کی مخالفت سے، تو اس میں حضور کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، جبکہ آپ شدید مخالفتوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، ان کا مقابلہ کر رہے تھے.